مولانا عطا اللہ خان صفدر کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا درود شریف اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 17واں پارے کا چوتھا رکوع اور سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 42 526 نمبر صفحہ ہے۔ پچھلے رکوع کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے اوپر تیسری عقلی دلیل پیش کی کہ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین بند تھے، ہم نے ان کو کھولا۔ اس کی تفصیلات بیان ہو گئی، اور ہم نے ہر چیز کی زندگی کو پانی کے ساتھ بنایا ہے، کیا اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لاتے؟ عقل سے اگر کام لیں، انہی چیزوں کو خیال کر لیں تو ان کو ایمان لے آنا چاہیے۔ اور ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کا بوجھ رکھا ہے تاکہ یہ زمین ڈگمگا نہ جائے، ڈاواڈول نہ ہو جائے، اور ہم نے اس زمین کے اندر کشادہ رستے بنائے ہیں تاکہ وہ ان رستوں کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ یہ تمام عقلی دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر۔ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے، اور وہ لوگ اس کی آیات سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے رات کو پیدا کیا اور دن کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہا ہے۔ کائنات کا پورا نظام ایک لگے بندھے منظم نظام کے تحت چل رہا ہے، جس کے اندر کوئی خرابی نہیں آ رہی، تو یہ خود اللہ کی وحدانیت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کی کہ اس سورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ 3 عقیدوں کے درمیان دائر ہے۔ پہلا عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت، اور تیسرا عقیدہ آخرت۔ بہت ساری چیزیں اور بھی بیان ہوئیں، لیکن مرکزی مضمون عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، اور عقیدہ آخرت ہے۔ تو توحید کے اوپر یہاں تک عقلی دلائل کا سلسلہ۔ تو آگے آیت نمبر 34 میں عقیدہ رسالت کے متعلق یہ ذکر کیا کہ ہم نے کسی بشر کو
ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا. وہ یہ کہتے نا کہ وہ دروازہ بند کر کے آئے کہ جو اس نبی نے ایک دن دنیا سے چلا جانا ہے، یا وہ یہ کہتے کہ نبی کو موت نہیں آ سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا جواب دیا، اور پھر وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کا انتظار کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ یہ جائے گا اور یہ کام ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ رسالت کے متعلق ان شبہات کا ازالہ فرمایا کہ کائنات میں کوئی بشر بھی آپ سے پہلے میرا پیغمبر ہمیشہ کے لیے نہیں آیا. دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہونا ہے. اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ یہ خوشیاں تو تب منائے نا، انہوں نے زندہ رہنا، مرنا تو انہوں نے بھی ہے. تو یہ آپ کی وفات کا انتظار کیوں کر رہی ہیں؟ تو یہ عقیدہ رسالت کے متعلق ہے. پھر فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے. ہم تمہیں بھلائی دے کر بھی آزمائیں گے اور برائی دے کر بھی آزمائیں گے. اچھے حالات جو طبیعت کے موافق ہیں صحت دے کر، رزق کی فراوانی دے کر، اولاد دے کر آزمائیں گے. اور یہ امتحان سب سے زیادہ سخت ہے، اور اس میں خطرہ ہوتا ہے انسان جس کو فراوانی ملے وہ سرکشی اور بغاوت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے دین الہیہ سے. آپ دیکھتے ہیں میکسیمم بڑے لوگ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز اور پیسے والے اور جتھے والے وہ دین کے قریب نہیں آتے. وہ مساجد کی حاضری ان کی کم ہوتی ہے، اور وہ دین والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور دین والے اکثر لوگ غربا ہوا کرتے ہیں. یہ فطرت ہے. تو یہ امتحان بڑا سخت ہے، اور کبھی طبیعت کے ناموافق حالات پیش کر کے ہم ان کو آزماتے ہیں. مالی تنگی پیش کر دی، اولاد نہ دی، اور کوئی صحت نہ دی، بیماری دی. تو اس امتحان میں صبر کرنا ہے اور دوسرے امتحان میں شکر کرنا ہے. آزمائیں گے، اور تم نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے. اور میرا پیغمبر یہ کافر آپ کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ بھی عقیدہ رسالت کے متعلق ہے کہ کیا یہ وہی آدمی ہے جو تمہارے الہوں کا تذکرہ کرتا ہے، حالانکہ خود ان کی اپنی پوزیشن یہ ہے کہ یہ رب تعالیٰ کے ذکر سے انکاری ہیں، اللہ رحمان کے ذکر سے انکاری ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی طبیعت کے اندر ہی جلد بازی رکھی گئی ہے. کفار کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں مان رہے، فوراً عذاب کیوں نہیں لے کر آتے. اور یہ جو شیل صحابہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی عذاب آ جائے اور یہ بھسم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کے متعلق فرمایا کہ یہ جلد باز ہے. ان قریب میں تمہیں اپنی آیات دکھاؤں گا اور میرے معاملے میں جلدی نہ کرو. یہ کافر کہتے ہیں، پھر شکوہ کیا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ کب ہے وہ وعدہ، اگر تم سچے ہو وہ وعدہ کب آئے گا، یعنی قیامت کب آئے گی. تو اس شکوے کا جواب دیا آیت نمبر 39 کے اندر، کاش کہ یہ کافر لوگ اس وقت کو جان لیتے جس وقت یہ اپنے آگے سے بھی آگ کو نہیں روک سکیں گے اور پیچھے سے بھی آگ کا حملہ نہیں روک سکیں گے، اور پھر ان کی کوئی مدد بھی کہیں سے نہیں آئے گی. تو یہ نہ کہتے کہ جہنم کا وعدہ کب آئے گا، بلکہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور ان کے ہوش اڑا دے گی، اور یہ اس کو رد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے اور مہلت بھی نہیں دیے جائیں گے. پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 41 کے اندر فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ تسلی رکھیں، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کا مذاق اڑایا گیا. پھر جن لوگوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یہ آپ کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا. یہاں تک پچھلا درس تھا. اب آگے چلتے ہیں. یہاں سے آیت نمبر 42 سے پھر توحید کے اوپر عقلی دلیل اللہ تعالیٰ دے رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ زجر بھی ہے، جھڑک بھی ہے ساتھ.
کہ مشرکین مکہ وہ کائنات کا خالق کس کو سمجھتے تھے؟ اللہ کو سمجھتے تھے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور پھر ان کا یہ عقیدہ یہ تھا کہ کائنات کے نظام کو سنبھالنے میں اللہ تعالیٰ نے عطائی طور پر کچھ لوگوں کو اختیارات دی ہوئی ہیں، وہ انہی عطائی اختیارات کو مان کر ان بتوں کی عبادت کرتے، اور بت بھی خود مقصود نہیں تھے بلکہ بت انہوں نے نیک لوگوں کے نام کے اوپر بنائے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے، اور خیال اور عقیدہ یہ تھا کہ جب وہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ نیک لوگ ہم سے خوش ہو کر اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیتے ہیں۔ وہ سفارش کا عقیدہ آخرت کے متعلق نہیں تھا، وہ سفارش کا عقیدہ دنیا کے متعلق تھا کہ وہ اللہ سے ہمارے دنیا والے کام کروا دیتے ہیں۔ دنیا والے آج لوگ جن کے آگے جھک مک رہے ہیں وہ بھی صرف دنیا کے چکر میں ان کے آگے جھک رہے ہیں کہ فلاں پہنچنی سرکار ہے اور ہم دنیا کے کام ہمارے کروا دیں گے۔ تو جس آدمی کی طبیعت میں شرک ہوتا ہے وہ اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر شرک کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ذکر فرمائی اس آیت کے اندر جو وہ خود مانتے تھے۔ کل میرا پیغمبر آپ ان سے پوچھے تو صحیح، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، رات کو اور دن کو رحمان کے عذابوں کے آگے تمہاری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ یہ جو ہر روز بندہ اتنے گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، کئی لوگ کفر کر رہے ہیں اور کئی لوگ شرک تک پہنچے ہوئے ہیں، اللہ پھر بھی فوراً نہیں پکڑتا، تو دن رات رب کی نافرمانی کے باوجود اللہ کے عذاب کے آگے تمہاری حفاظت کون کر رہا ہے؟ یہ ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ عذاب بھیجنے والا بھی اللہ ہے اور عذاب سے بچانے والا بھی کیا ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ عقلی دلیل توحید کے اوپر، تو جب عذابوں سے بچانے والا اللہ ہے تو کائنات کا مشکل کشا اور حاجت روا بھی اللہ ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد سے ان لوگوں نے منہ موڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے بہت سے فرشتے، ایک انسان کی حفاظت کے لیے دو فرشتے تو اعمال لکھ رہے ہیں، ایک دائیں جانب اعمال کی حفاظت کر رہا ہے نیک اعمال کی، اور دوسرا بائیں جانب برے اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ دو فرشتے تو وہ ہو گئے، اور کچھ فرشتے انسان کے آگے پیچھے ہر وقت رہتے ہیں، اور تقدیر میں جو اس کو نقصان پہنچنا لکھا ہوا ہوتا ہے وہ تو پہنچ جاتا ہے، وہ ٹلتا نہیں ہے، وگرنہ وہ فرشتے اس کی حفاظت کے آگے مامور ہیں، موذی جانوروں سے اس کو بچاتے ہیں، اس کو تکلیفوں سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر ہر انسان کے ساتھ فرشتوں کا ایک گروہ لگایا ہوا ہے جو اس کی ہر وقت حفاظت کرتا ہے، لیکن ہمیں وہ فرشتے دکھائی نہیں دیتے۔ تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ فرشتے ہیں تو یہ عقل پرست کہتے ہیں کہ پھر وہ دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ اس سے نتیجہ پھر یہ نکالتے ہیں کہ جب وہ دکھائی نہیں دیتے تو ان کا وجود بھی نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہوا موجود ہے، دکھائی دیتی ہے؟ تو تم بھی مانتے ہو کہ موجود ہے۔ آکسیجن موجود ہے، دکھائی دیتی ہے؟ تو یہ کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے عدم وجود کے اوپر دلیل نہیں ہوتا کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ عقل پرست ایسے شبے کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے فرشتے مقرر کی ہوئی ہیں، بلکہ جب انسان غسل کے لیے کپڑے اتارتا ہے تو اس وقت روایات میں ایک دعا آتی ہے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یہ دعا اگر پڑھ لیے جائے تو انسان کے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ بھی اس سے پردہ کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ شریعت کے تمام احکامات کی کنہوں میں جائیں
تو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اللہ ہمیں ہمارے ایمان کو سلامتی نصیب فرمائے. تو رات دن میں اللہ کے عذاب کے آگے تمہاری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. یہ اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے اوپر ہمیں فوراً نہیں پکڑتا، توبہ کی مہلت دے دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں پھر زجر فرمائی، جھڑکا ہے، ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے لیے کوئی اور الہ ہے جو ہمارے سامنے آ کر ان کو بچاتے ہیں؟ کیا معنی لکھا ہوئے عابد؟ کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو مصائب سے بچا سکیں؟ وہی معنی ہے. عذابوں سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ. پختہ عقیدہ ہے. بچانے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ فرما رہے ہیں کیا ان کے کوئی اور معبود ہیں، کوئی اور الہ اور مشکل کشا ہیں جو ہم عذاب دینا چاہیں اور وہ ان کو بچا لیں؟ کوئی ہے؟ اللہ پکڑنا چاہے تو کوئی ہستی ایسی نہیں جو بچا سکے. کوئی. کیا اس بات میں کوئی شک ہے؟ اللہ فرمایا کیا ہے کوئی الہ ہمارے سوا ہمارے آگے جو ان کو بچا لے؟ جس کو بھی لوگ الہ مانیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، لا یستطیعون نصر انفسہم، ان کی اپنی عاجزی کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اپنی مدد کرنے کے اوپر بھی قادر نہیں ہیں. وہ اپنی مدد کرنے کے اوپر بھی. دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار کرنا چاہے تو وہ بیماری کو روک سکتا ہے؟ کوئی بندہ روک سکتا ہے؟ اللہ کسی کو موت دینا چاہے تو کوئی ہے جو کہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، اپنی موت کو روک لے؟ نہیں. کائنات میں جو بھی ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال، جن کو یہ لوگ الہ مانتے ہیں ان کی اپنی عاجزی کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اپنی مدد کرنے کے اوپر قادر. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھا کریں. یہ تو آج میں ادھر یہ ورک سیدھا کرنے کے لیے نا یہ دیکھا تو یہاں میں نے لکھا تھا کہ دوبارہ جب ہم درس قرآن ہم نے شروع کیا، ہمارا جس دن ختم تھا اس دن فوت ہوئے چاچا فتح شیر صاحب، ماما فتح شیر جنم، اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر نو نور نہ بھر دے، انہوں نے خطاؤں تو درگزر فرمائے. میں نے وہ دن یاد ہے، اور اس دن ساڑا ختم ہے. استاد محترم مولانا امان اللہ صاحب ختم واسطے تشریف لائے اور جنازہ بھی استاد پڑھائے. وہ غالباً کیا تاریخ ہے یامت شیر؟ 18 فروری 18. یہ اس کے بعد ہم نے ایک ہفتہ بعد 25 فروری 2017 کو ہم نے شروع کیا دے دوبارہ. یہ اب 7واں سال ہے، فروری میں 7 سال مکمل ہو جائیں گے. ابھی پارہ ہم نے شروع کیا ہے 17واں. پہلی مرتبہ جو ہم نے قرآن کریم کا درس مکمل کیا وہ 7.5 سال لگے. تو اب 7 سال ہونے والے ہیں 17ویں پارے میں. یہ تو 10 سال کے قریب عرصہ بن جائے گا، یا 10 سال سے بھی شاید اوپر تجاوز کر جائے. تو زندگی میں ہم کتنا بیان کر سکتے ہیں اس قرآن کو؟ یہ تو کافی نہیں ہے کہ ایک رکوع ہفتے کے بعد آپ پڑھ لیں. نہیں، آپ ہر روز قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا کریں. کو قرآن کے ساتھ لوگے. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے لگیں پھر اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا. لیکن قرآن کی مطالب اور مفاہیم اپنی رائے سے متعین کرنے کی کوشش مت کریں. آیت سے جتنا ظاہری سمجھ آ رہا ہے وہی سمجھ لیں، اور اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پہ شرح صدر نہیں ہو رہا تو وہاں کسی عالم سے پوچھ لیں، وہاں اپنی رائے کو دخل اندازی نہ دیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی قرآن میں اپنی رائے کو استعمال کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کو بنا لے. اپنی رائے سے تفسیر کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ میں نے ذکر کیا ہے
قرآن آپ پڑھ لیں نا، قرآن میں جگہ جگہ یہ آپ بات ہے، جن جن لوگوں کو وہ پکارتے ہیں، سورۃ الاعراف پڑھ لیں، 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں فرمایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لا املک لکم نفعا ولا ضرا، کہ میں تمہارے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ سورۃ الاعراف میں ہے، آیت بتا دے تو میں ابھی بتا دیتا ہوں، کو حافظ صاحب رہنمائی کر دینا۔ سورۃ الاعراف کی یہ کون سی آیت ہے جس میں نفع اور ضرر کی نفی کی جا رہی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود فرما رہے ہیں؟ تو جب حضور نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو پھر کوئی اور کس طرح ہو سکتا ہے؟ لا املک لکم نفعم پہلے ہے یا ضررن پہلے ہے؟ نفعم ولا ضرر کون سی آیت ہے؟ ذرا دماغ کے اوپر بوجھ ڈالو نا، سورہ اعراف کی یہ کون سی آیت بنتی ہے؟ اتنے حافظ بیٹھے ہیں پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ چلو پھر جلدی میں تو نہیں مل سکتی، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ یہ کون سی آیت ہے۔ بہرحال قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے نا ترجمے کے ساتھ تو یہ چیزیں آپ کو جگہ جگہ کے اوپر ملیں گی، ایک نہیں کئی جگہوں کے اوپر یہ باتیں آپ کو ملیں گی قرآن کریم کے اندر۔ تو بہرحال آ جائیں اپنی جگہ کے اوپر، مجھے نہیں مل رہی جلدی میں۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، جو لوگ جن کو بھی الہ بناتے ہیں، جن کو بھی وہ بتوں کو بنائیں، جنات کو بنائیں، بڑے درختوں کو بنائیں، بڑے پتھروں کو بنائیں، یا کسی پاک پلیت کو بنائیں، لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ اپنی مدد کی بھی طاقت، کیوں بھائی جڑا آپ سٹیرائڈ کھا کے جینا وطنا ہوئے، اللہ جانے پتہ نہیں تو سا کتنے بیٹھ ریمبا خطہ حیران تھی گیا، انگلی پائے کوئی جن پہنا نا اسے انگلی پا دیتی، تو بھی خیال نہ آبا میں لا یستطیعون نصر انفسہم، کہ وہ اپنی مدد کی طاقت بھی دنیا میں ابھی جو زندہ پیر ہیں، میں مرنے والے کی بات نہیں کرنا، کیونکہ مرنے کے بعد تو طاقتیں دو بالا ہو جاتی ہیں طاقتیں۔ ادھر ایک پیر صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، میں بھی اس جنازے میں موجود تھا، ہمارے جنازہ گاہ میں۔ اس نے کہا مرنے کے بعد اتنی طاقتیں آ جاتی ہیں کہ اگر اس کی قبر کے اوپر چڑیا بیٹھے تو وہ پہچان لیتا ہے چڑیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، کہ اس کو پاک ہے۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ، یہ ایک عقیدہ ہے ان کا۔ حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے جی نے چڑا نپ کے دے سر تے بہاب ہے، ہون دس چڑیے کے چڑا ہے، لیکن وہ تو کہہ بھی رہے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ طاقتیں آ جاتی ہیں۔ پتہ نہیں عقائد بھی کہاں سے بنا لی اللہ تعالیٰ یہ سمجھ۔ تو میں مرنے والے کی بات نہیں کر رہا، میں جینے دی بات کرے رہا، میں زندہ پیر جو لوگوں کی مشکل کشائی کر رہے ہیں، وہ خود جب بیمار ہوتے ہیں تو سٹیرائڈ کھا کر زندہ رہتے ہیں۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ جو کہتے ہیں نا پہنچتی ہوئی سرکار ہے، لا یستطیعون نصر انفسہم، میں نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے، لوگ جن جن کو الہ بناتے ہیں، جن جن کو لا یستطیعون نصر انفسہم، ان کی اپنی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ کون ہے بندہ جو بیمار ہو جائے اور اپنے آپ کو شفا دے دے؟ شفا ہوتی ہے تو کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے۔ تو پھر یہ نہیں پتا بھائی جڑے مشکل کشا پیرن بنائی بیٹھے نا، جاہل پیرن دی میں گل کرنا، میں پیری مریدی کے خلاف نہیں ہوں، اور پیری مریدی کا مطلب شریعت کی رہنمائی ہوا کرتا تھا۔ پیری مریدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی عبادت کے اوپر لگا دو، ان کو اپنے آگے سجدے کے اوپر لگا لو، یہ پیری مریدی کا ہرگز مطلب نہیں ہے، یہ تو ڈاکوانہ طریقہ ہے۔ جن لوگوں نے ایسے لوگوں کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے، ذرا یہ خود توجہ تو کر لیں کہ وہ تمہارے مشکل کشا ہیں یا تم ان کے مشکل کشا ہو۔ تمہارے اس پاک پلید کا فقیر کا چولہا جو ہے وہ تیرے نذرانے کے اوپر چل رہا ہے، تو اس کا مشکل کشا ہے یا وہ تیرا مشکل کشا ہے؟
پیروں دے چولہے کہیں چلنے پین بھائی ہیں تو مرید مشکل کشا ہوئے یا پیر ہوئے. اب کا تو کئی پیروں کو سمجھ آ گئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں تعویذ لینا چھوڑ دینا تو اے پیر جڑے اے دھیاڑی مستری نہ دھیاڑی لینے وطن حسین. یہ وہاں بہانے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, پتہ نہیں کیا. کوئی کہتا ہے تیری روزی بند تھی پئی میں تن کھول دینا, کوئی کچھ کر. اللہ فرمان جن جن کو تم نے الہ بنائے ہوئے نا میں مردے دی گل نہ کرے نہ پہ جڑے لا یستطیعون نصر انفسہم, وہ اپنی مدد کرنے کے اوپر قادر ہیں. مردے دی گل مردے تو آپ داغی نے نا جی, بندے مر وے تو جینے تو آپ دانے نا, مر وے تم ہی آپ دانے, پتہ نہیں کتنے بیٹھے جی, کپڑے بھی آپ پا گئی نے. میں مردے کی گل نہیں کی تھی. لا یستطیعون نصر انفسہم, یہ اپنی مدد کرنے کے اوپر بھی قادر نہیں ہیں. ولا ہم منا یصحبون, ولا ہم منا, اور وہ کیا لکھا ہماری جانب سے ساتھ بھی نہیں دیے جائیں گے. میں جو معنی کر رہا ہوں ولا ہم منا یصحبون, نہ وہ ہماری جانب سے مصاحبت کیے جائیں گے, ساتھی بھی نہیں بنائے جائیں گے. نہ وہ ذاتی طور پر لا یستطیعون نصر انفسہم میں, نہ وہ ذاتی طور پر وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. ولا ہم منا یصحبون, نہ عطائی طور پر ہم نے ان کو یہ صفت عطا ہی نہیں کی کو کوئی اپنے آپ کو شفا دے دے. ذاتی کی بھی نفی ہو گئی اور ایک جملے میں ذاتی کی نفی ہو رہی ہے. لا یستطیعون نصر انفسہم ذاتی کی نفی ہے. ولا ہم منا یصحبون, نہ ہماری جانب سے ان کو رفاقت دی گئی, ان کو مصاحبت دی گئی, نہ ہماری جانب سے ان کو کچھ عطا کیا گیا. خدائی صفات کے متعلق ذکر ہو رہا ہے, نہ ذاتی طور پر نہ اللہ سمجھ نصیب فرمائے. بل متانا ہؤلاء, اصل کیا وجہ ہوئی یہ منہ کیوں موڑ رہے ہیں اللہ کی توحید سے, اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر کر رہے ہیں. بل متانا ہؤلاء, بلکہ ہم نے ان کو بھی نفع دیا, وآباہم, اور ان کے آبا و اجداد کو بھی کیا دیا. یہ شرک کرتے رہے اس کے باوجود ہم نے اولاد دی, نفع ہے نا. شرک کرتے رہے اس کے باوجود ہم نے کیا دی, اولاد دی. یہ شرک کرتے رہے ہم نے ان کی روزی بند, روزی پھر بھی ملتی رہی. یہ شرک کرتے رہے ہم ان کو صحت پھر بھی دیتے رہے. یہ شرک کرتے رہے ہم پھر بھی ان کی دوستیاں اور برادریاں بڑھاتے رہے. یہ شرک کرتے رہے ہم پھر بھی ان کو عزت دیتے رہے. اللہ فرما رہے ہیں بل مت, یہ اللہ کی توحید سے اعراض انہوں نے کیوں کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو بھی نفع دیا اور ان کے آبا و اجداد کو بھی نفع دیا, صحت کے لحاظ سے, رزق کے لحاظ سے, عزت کے لحاظ سے, ان تمام اعتبار سے. حتی طال علیہم العمر, یہاں تک کہ لمبا زمانہ گزر گیا, لمبا ہمیشہ ہمیشہ یہ ان کو عزت بھی ملتی رہی, صحت بھی ملتی رہی. سر تو اس وجہ سے یہ ہماری توحید سے کیا کر رہے ہیں, ان وطاخرے نہیں, ان دن اللہ ناراض ہویا تو میں کو پتر دے ویا, اللہ ناراض ہویا تو میں کو جڑا تو عزت دے ویا, اللہ ناراض ہویا تو میں کو, تو پھر بھائی اللہ تعالیٰ ہن کیڑا امریکہ دا وزیر اعظم ہیں, اللہ ناراض ہویا تو اس نے امریکہ دا وزیر اعظم بنایا, صدر امریکہ دا صدر. کیوں بھائی, وہ بھی آکھ سکنا نا بھائی اللہ جی میرے کفر تے ناراض ہویا تو میں کو امریکہ نے کی بنایا, تو اسرائیل دا صدر بھی یہ چگا اللہ کے وزیر اعظم نیتنیاہو. تو بھئی یہ دنیا مل جانا یہ اللہ کی رضا کی نہیں, اللہ کی رضا نہیں. ولید بن مغیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا, اللہ نے اس کو 10 بیٹے دیے, گستاخ رسول کو. اللہ فرمانے دنیا میں ہم کسی آخرت ہم نے اس لیے رکھی ہوئی ہے
لہذا دنیا میں کسی کو عزت مل گئی اس کو رضا مت سمجھنا، دنیا میں کس کو دوست مل گئے، بارکا مل گیا، اور اس کو اللہ کی رضا مت سمجھنا، دنیا میں کسی کو صحت مل گئی اس کو اللہ کی رضا مت سمجھنا۔ اللہ کی رضا ایمان میں ہے، اللہ کی رضا اعمال صالحہ کی توفیق ملنے میں ہے۔ بات سمجھیے؟ تو ہم ان کو نفع دیتے رہے، ان کے آباء و اجداد کو نفع دیتے رہے، ایک دن کے بات نہیں، حتی طال علیہم العمر، عمر بھر ہم ان کو نفع دیتے رہے۔ ابن حمزہ ہماری توحید سے منہ موڑے رکھا، اصل وجہ یہ ہے۔ نہیں تو اسی جڑا آتا دوئیں دڑ جلاب لواں نا تے ہر ہسپتال ونجیا تے سارے ہسپتال والے جواب دے نا تے وقت آکھیا ہن اللہ علی گلی نہیں ہونا کتے بھائی بیمار ہو گیا جی، آج کتے گن گئے ہو جی، آج نشہرے گن گئے جی، ہن ڈاکٹر سرور صاحب کو بھایا ہن شفا آئی وقت تو شفا نہ ملی، ہن کتے گن گئے ہو جی، ہن جوراباد گن گئے، ہن ٹھیک تھی ویسی انہاں نشہرے آنا پتہ ہی کونی، وہ دوائیاں بھی گدیاں تے وقت بھی ٹھیک، ہن کتے گن گئے ہو جی، لاہور گن گئے بس ہن تو ٹھیک، وقت کتے گن گئے پرویز مشرف ہاں دبئی وقت بھی ٹھیک نہیں تھی، ہن جناب ہن شاہ ہی سوڑی گلی بیٹھے ندے وقت بھی ٹھیک نہیں تھی، ہن کتھے جی ہن فلانی قبر تے سلام کرن، ہن بادشاہ شفا آئی وقت بھی ٹھیک، ہر کدوں سارے دربار بھی پھرا کے دے، سارے ڈاکو شاہ بھی پھرا کے دے تے سارے اسپتال بھی پھرا کے دے، تو ہن بادشاہ ہن اللہ علیہ آسرا آخنے نہیں لوگ آخنے ہن کہنا آسرا اللہ فرمایا کہ اصل وجہ ہے کہ میرے دور منہ انہاں اس واسطے موڑی رکھا کہ میں انہاں دے اتے بھی دنیا دی بارش کیتی رکھی، انہاں نے پیو دادے تے بھی بارش کیتی رکھی، ایک دیہڑے نہیں پوری زندگی کیتی رکھی، اس واسطے میرے تو منہ موڑی رکھا انہاں، نہیں تو دوئیں داڑے میں جلاب لامیاں نا تے بالکل جائیتے ہو میں نا ان توحید مننے نا کہ اللہ تو بغیر جلاب ٹھیک کرنا والا سمجھے نہیں، حتی طال علیہم العمر افلا یرون انا نات بشاور آپ لگ ونن تا موڑ جی۔ میں نے کو بندے دسا وہ زنانی آئی تو انہیں سب تالا دم کر دیتا بے ٹینکی چبا گئے، تالا بند کر کے کیا کر دیتا نے، ہن تسی میں دسو جس پیر تالے بند کیتا دمے نہ کیتا ہتھے نہ کیتا وقت آخاس ٹینکی چبا گئے، یہ کیا مطلب ہے؟ کوئی کام تو اس کیتا ہے نا، تو اسے کیا آخر اسے خیر خائی آخر تو تھی تو ایسا خیر خائی آخنے جڑا ایک کام کرے نہ پیا اس میں آل رسول آخ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ میں ادھر دو تویز تھے بکریاں چرانے پہ رانا عبدالروب منڈ نال ہے، دو تویز توتے نہ بدے کھڑے دو بیری نہ بدے کھڑے، توتے نہ جڑے ہے وہ محبت والے ہے ادو رشتہ توڑوا کے ہدے کراون والے، اور جڑی بیری نال ہے ادو رشتے توڑاون والے ہے، بیر بھی ہدے کھڑی توت ہدے کھڑا آونے سامنے ہوتی بدے ہوئے، جدو توڑاونا انہوں نے نام بیری نہ لکھے ہوئے، جدے کراونا انہوں نے نام توتے نہ لکھے ہوئے، کیونکہ توت میٹھا درخت ہے نا، توت میٹھے پھل والا درخت ہے تے بیری نہ کنڈے ہونے، اتھے اس دشمنی والا تیز لگایا جڑا کام اے کرے نہ پیا انہوں میں سید مان گنا۔ قرآن عبدالروف نے میں کہا کھول اس تک ہوتا جی تسی کھول، میں کہا کھول کچھ نہیں تھی میں تیرے کھول کھڑا میں کھولیں چاہ پتہ نہیں میری ٹبری بھی سننی پئی ہو سی، میں کو کھول کے تے گھر رکھیں چاہ انہیں تو ماں آکھنی ہے تو گھر کے تے گنا ہاں یہ سیڑے گھر کوئی آ نہیں، میں کہا کچھ بھی نہیں تھی نا سیڑے گھر۔ اور جادو کا سب سے سستا ترین علاج یہ ہے کہ جادو کی گانٹھیں اگر بندھی ہوئی ہیں ان کو کھول دو، جادو کا اثر ختم، ڈرو نہیں جادو کو۔ اتھے قوم دی پوزیشن ہے تو اللہ تعالیٰ میری بچپن تو ہی توحید دی طرف رہنمائی کی تھی، اللہ دی دین ہے نا، بچپن تو ہی 5ویں 6ویں میں پڑھنا ہے۔ اتھے جڑا مسیتی والے چوک پھپھر ڈٹھا پیا، سویرے میں آیا نماز تو بعد پھپھر ڈٹھا پیا، سارا محلہ اکٹھا، کوئی پھپھر نیڑے نہ ونجے، جب وہ کوئی بہو نیڑے ونجے تو سوٹی سو مارے تو وت پہ چھانٹ پیا۔ میں آیا تو میں آخا اللہ دے بندے کہیں کتے چاہوں سی، یہ ہو سکنا کہیں بندے نے ڈے پہ ہوئے خواہ مخواہ تسی سن جادی نہ کرنے نہیں چوک بادشاہ تھی پیا، اتنے تک ایک چھوڑ دو موٹر سائیکل طے ہو سکا جی میں نے پھپھر ڈے پیا۔ تو مشرک ہمیشہ بزدل ہونا، موعد ہمیشہ دلیر ہونا، بالکل۔ رزق دیون والا کون؟ رزق بند کرن والا کون؟ عزت دیون والا کون؟
اور عزت چھنن والا کون؟ بس اے لا الہ الا اللہ، سمجھی؟ بل متانا ہاؤلایا جی مل گئی، چلو جی یہ پچھو وے گئے 282 نمبر صفحہ آیت نمبر 188 بجانے ڈھونڈ کے دی کے دوں صفحہ نمبر کے 282 ترجمہ میں دے دو نا 188 آیت نمبر 188 بالکل پہلی لائن دے، پہلی لائن 282 نمبر صفحہ 9واں پارہ رکوع نمبر 13 9ویں پارے کا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 مل گیا؟ اجے ورک کے پرتی نہیں بتنے 282 پتہ نہیں یہ عربی لکھے ہوئے نسل 2 مل گئی بھائی؟ ہاں میں پڑھ رہا ہوں کل میرا پیغمبر کہہ دو، کل کا معنی کیا ہے؟ اتری داڑے والا نہیں تو سب بہ کے حلوے نہ ناپ کھڑا، کل میرا پیغمبر کہہ دو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، میں اپنے فائدے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، مگر جو اللہ چاہے تو میں اپنا فائدہ کر گرنا، وگرنہ میں اختیار ولو کنت عالم الغیب، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا لستکثرت من الخیر، تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی، ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا آیا ہوں لقوم یؤمنون، مومنوں کو ڈر اور میں بشیر اور نذیر بن کر آیا ہوں۔ اب یہ قرآن کی آیت نمبر 188 ہے سورہ الاعراف کی، تو یہ قرآن کا ترجمہ آپ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ یہ شرک کا مرض نہیں لگے گا، شرک کا مرض نہیں لگے۔ آ جائیں بھائی، آیت نمبر کون سی ہے جس پہ ہم جا رہے تھے؟ آیت نمبر 44 افلا یرون، کیا یہ کافر نہیں دیکھتے انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے سکوڑتے چلے آ رہے ہیں، زمین کو اس کے کناروں سے۔ بعض مفسرین کو یہاں خطا لگی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین کے کنارے گھٹ رہے ہیں، نہیں، حصی مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے کیا یہ کافر، دو مرادیں اس کی ہو سکتی ہیں، کیا یہ کافر ہر روز نہیں دیکھ رہے کہ اسلام کا غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور کفر مغلوب ہوتا جا رہا ہے، اسلام کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے اور کفر کیا ہوتا رہا ہے؟ مغلوب ہوتا جا رہا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الاتقان کے اندر لکھا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، پوری سورت مکی ہے اور یہ آیت کیا ہے؟ مدنی ہے، اور مدنی آیت ہو تو پھر غلبے سے مراد اسلام کی حکومت ہوگی، کہ اسلام کی حکومت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، مدینہ میں قائم ہوئی اور 8 ہجری میں مکہ بھی فتح ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک جزیرۃ العرب کے تک اسلام کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور پھر سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں داخلی شورشوں کو قلع کما کرنے کے بعد اسلام کی سلطنت میں وسعت آئی، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 24 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کی حکومت قائم تھی، حضرت عثمان کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کی حکومت قائم تھی، پھر سیدنا علی المرتضیٰ کے زمانے میں شورشیں قائم ہوئیں، جنگ صفین میں اور جنگ جمل میں مسلمانوں کی جو حکومتوں کا غلبہ تھا وہ کمزور ضرور ہوا ہے لیکن انتہائی کمزور نہیں ہوا تھا۔ صلح کے بعد پھر اسلام کے غلبے نے ٹھاٹھے مارنا شروع کر دیں، اور حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں 65 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، آدھی دنیا سے زائد تک، اور 7.5 صدیوں تک مسلمانوں کا غلبہ ہوتا رہا ملوکیت کے باوجود۔
اگرچہ ملوکیت آ گئی تھی لیکن غلبہ مسلمانوں کا رہا۔ 7.5 صدیوں کے بعد جب مسلمانوں نے اسلام کے ساتھ رشتہ توڑنا شروع کیا تو پھر مسلمان مغلوب ہوتے گئے اور آج تک مغلوب ہوتے جا رہے ہیں۔ آج اپنی پوزیشن کو ہم خود دیکھ لیں، 7.5 سال تک ہم کیا تھے، 750 سال تک ہمارا غلبہ تھا اس کے، اور آج بھی مسلمان اپنے عقیدے کے اوپر، ایمان کے اوپر کھڑے ہو جائے تو پھر غلبہ مسلمانوں کا ہوتا چلا جائے گا اور کفر کیا ہوتا جائے گا، مغلوب۔ ایک مطلب یہ ہے اگر آیت کو مدنی مانا جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ کافر نہیں دیکھتے کہ ہم ہر روز زمین کو کناروں سے ہم زمین کو گھٹاتے آ رہے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ میں وسعت آ رہی ہے اور نت نئے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، نئے لوگ اسلام کے اندر، یہ بابے کافر ہیں اور ان کی اولادیں حضور کے صحابی بنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہر روز اسلام کا تبلیغی غلبہ ہوتا جا رہا ہے۔ حق و صداقت کی محنت اگر آج بھی جاری رکھی جائے تو حق لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور یہ غلبہ ہوتا چلا ہے۔ ان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ روز افسوں اسلام کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کو عقل کرنا چاہیے اور حضور کی بات کو کیا کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے۔ افہم الغالبون، کیا اس کے باوجود یہ غلبے کی سوچ رہے ہیں کہ ہم غالب ہیں؟ ہم اسی یہ گل رکھنے نا، سانو مسیتی فتح کرن دی لوڑ کو نہیں، سانو اپنا کام کرن دو، تسی اپنا کام کرو، تھوڑی جڑے بلا میں کیا اسا کہ تسی اپنا کام، گیٹیاں پڑھو تھوڑی مرضی جی، بانسریاں بجاؤ تھوڑی مرضی، ساڈا کام نہ روکو۔ انشاءاللہ ساڈا کام اگر حق و صداقت ہویا تو یہ سوڑے گھراں دے اندر بھی چراغ جلا دے سی، نہیں سمجھی؟ ساڈا کسی نہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کیا ان کو یہ بات نظر نہیں آ رہی کہ ہم زمین کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں؟ یعنی تمہارے گھروں کے اندر لوگ کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو رہے ہیں، دین اسلام کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں، تم اب بھی غلبے کا سوچ رہے ہو کہ ہم غالب آ جائیں گے محمد کی فکر کے اوپر۔ ایسی بات نہیں ہے، تم کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے، محمدی فکر ہی غالب آئے گی انشاءاللہ۔ قل انما انذرکم بالوحی، اور یہ پھر بھی کہتے کہ عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب کیوں نہیں آتا، لے آؤ عذاب، لے عذاب۔ اس بات کا جواب دیا گیا، کل اتھے بھی کل لے میرا پیغمبر، آپ ایک کل ان پڑھے کرو نا، کل میرا پیغمبر آپ ان کو بتا دیں، انما انذرکم بالوحی، میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، میں تو تمہیں، اللہ مجھے بتاتے ہیں نا کہ عذاب آ جائے گا، میرا کام عذاب لانا نہیں ہے بلکہ عذاب کے متعلق خبر دینی ہے کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو عذاب ہو۔ یہ جو تسی نتا نے گھننا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، اور جو بہرا ہوتا ہے نا، جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے یا اس کو ڈرایا جاتا ہے تو وہ پکار کو نہیں سنا کرتا۔ جو بہرا ہو جڑا تسی پلر ہی لینے ہو جی، بہرا کہاں آخنے، بہرا کہاں آخنے بھائی، ایک بار میں اور آگا تھا کوئی بھی نہ ہو، بس ڈورے، ڈورا آوازیں تو سمجھے تھی ڈورے پہ ہو، میں آدھا میں میرا کام میں گال دسنی، عذاب گھن کے آونا میرا کام، میں وط آخنا میرے کام نہیں، میرا کام میں بشیر بن کے آیا ہوں، نذیر بن کر آیا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری مان کر چلو گے تو جنت ملے گی، نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، آخرت میں تو آئے گا ہی ضرور، لیکن تو سارے ہونے گنا ہونے، میں بار بار آنا ہے میرا کام نہیں، یہ عذاب دینا کس کا کام ہے؟ تو میرا پیغمبر آپ ان کو بتا دیں کہ میں تو ڈرانے کے لیے آیا ہوں وحی کے ساتھ، اور بہرا جو ہوتا ہے جب اس کو ڈرایا جاتا ہے تو وہ پکار کو، ہاں بھائی ڈورا بندہ بہنا پیا، بلکہ کئی مسیتیاں ڈورا امام کھڑا کر دینے، بالکل ڈورا۔ میں ایک چاچے کو پوچھا بھائی مسیت دی گواہ ڈی اتنے نماز کیوں نہیں پڑھنا، شہر آورنا، اس کا ڈورے مسیتی کھلاری کھڑے، وہ جو غلطی کی تھی تو پچھو سا ڈسان جانے والی کی سننا تو سے کو نا، تو اللہ فرمایا بھائی ڈورا گلا سننا، ایک کافر ڈورے تھی وتے، میں آخنا ہے میرا کام نہیں عذاب گن کے آونا، لیکن ایک گل سننے، جب ان کو ڈرایا جاتا ہے
تو بہرے پکار کو نہیں سنتے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ, اے آخ دینا عذاب ہونے گنا, اگر ان کو تیرے رب کے عذاب کا جھونکا پہنچے, تیرے رب کے عذاب کا نفحہ جھونکے کو کہتے ہیں. اب جھونکا کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو پنکھا ہوتا ہے نا, پنکھا, ہاتھ والا پنکھا, اس کو یوں ہلاؤ نا تو ایک مرتبہ جو ہوا آتی ہے اس کو کہتے ہیں جھونکا. اگر ان کو تیرے رب کے عذاب کا جھونکا, عذاب نہیں صرف جھونکا پہنچے, لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ, تو یہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری بربادی, ہم ہی ظالم تھے. صرف ہمیں آکھا نہیں بدو ناڑے جلابہ نہیں گل لے اللہ لائے چانا تو آپ پہ آکسن بھائی یا اللہ شفا دے بنے اللہ کہتا ہوں کچھ نہیں تھی, لیکن اللہ فرمایا جلے وین پکارنے نا تو میں کو وقت ترس آوے نا, میں ان کو شفا دے دیتا ہوں, ان وقت آخر ان فلانے دی کرم نوازی ہوئی. قرآن میں ہے, قرآن جب آپ ترجمہ پڑھے گا, میں تو 7.5 سال میں یہاں پہنچ رہا ہوں نا, آپ روزانہ ترجمے کا معمول بنائیں. اللہ کہتے ہیں قرآن میں شفائیں میں دیتا ہوں, اور جب شفا مل جاتی ہے یہ پھر کہتا ہے کہ فلاں سے ہوئی. اللہ شکوہ کرتا ہے. آپ قرآن پڑھیں گے نا انشاءاللہ, وعدہ یا ارادہ؟ ہاں, قرآن نہیں پڑھیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ کے بندو قرآن سے اپنی لو لگاؤ, یہ ہماری ہدایت کی کتاب ہے. آپ ہی رہا ہے آخری کتاب میں, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازوؤں کو قائم کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا, کسی کے ساتھ ظلم نا انصافی نہیں کی جائے گی کہ اس نے نیکی کی ہو اور نیکی نہ لکھی جائے, اس نے گناہ نہ کیا ہو اور گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے. ایک وہ پاکستانی تھانہ نہیں ہے, ایک وہ پولیس تو نہیں نا پاکستانی میں نہ کر دے گناہ جو مرضی لکھ دو. قیامت کے دن اللہ فرما رہے ہیں ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا ذرے جتنا بھی, اور اتنے حساس ترازو ہوں گے. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی اعمال کے اندر تو ہم اس کو لے کر آئیں گے, ہم اس کو یہ اجے کنڈے حسین ایسے ترازو ہوں گے کہ رائی کا دانہ جو تولنے کے قابل نہیں ہوتا اس کے برابر بھی نیکی ہوئی, اس کو لایا جائے گا اور اس کا وزن ہوگا, اس کا وزن رائی کے دانے کے برابر برائی ہوئی اس کو بھی لایا جائے گا اور اس کا وزن, اور اس وقت بندہ کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے, نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ اپنی امت کو یاد رکھیں گے قیامت کے دن؟ حضور نے فرمایا 3 موقع ایسے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. کون سے موقع؟ ایک موقع جب اعمال تل رہے ہوں گے, جب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا, اور دوسرا موقع کہ جب پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا, اور تیسرا موقع جب نامہ اعمال دیے جائیں گے نیک بختوں کو دائیں ہاتھ میں اور بروں کو سینہ چیر کر بائیں ہاتھ پیچھے سے پکڑایا جائے گا. ان 3 مواقع کے اوپر کوئی کسی کو یاد, ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے. تو رائی کے دانے کے برابر. اچھا بھائی اعمال کو تولا جائے گا, یہ کس طرح تلتے ہیں ہمیں سمجھاؤ. یہ عقل مند کہتے ہیں, یہ بے وقوف گدھے, روشن خیال, یہ تاریخ خیال. ان سے پوچھو بھائی ابھی بھی کوئی اعمال کے تلنے کے اوپر کوئی کجی رہ گئی ہے؟ جدید ٹیکنالوجی کے زمانے میں ٹمپریچر تل رہا ہے نا, 102 پہ ہے, 104 پہ ہے, 106 پہ ہے, تل رہا ہے ٹمپریچر. کس چیز سے؟ تھرمامیٹر سے تل رہا ہے نا. آپ کا موٹر سائیکل ہے, اس کے اندر جو ہوا ہے وہ تل رہی ہے یا نہیں تل رہی؟ وہ 50 پاؤنڈ ہے پچھلے ٹائر, اگلے 3 میں پائیے. تو اب کوئی مشکل ہے, اور ہوا کا دباؤ بیرومیٹر سے وزن کیا جا رہا ہے. اب تو ہر چیز وزن ہو رہی ہے. اس زمانے میں تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اعمال کیسے تلیں گے. اب تو سائنس
یؤمنون بالغیب سے لے کر تمہیں مشاہدے کی دنیا میں لے کر آئے گی. ایمان تو ان کا تھا جنہوں نے کہا سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں, نہ آئے تب بھی مانتے ہیں. تو ہم تولیں گے ان چیزوں کو. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اللہ نے فرمایا سانو کہیں دی لوڑ کوئی نہیں, اسا آپ ہی حساب گھنن واسطے کافی ہیں, کسی کو کوئی ضرورت, ہم خود کافی ہیں حساب لینے کے لیے. اور پھر یہاں تک بات ختم ہوئی عقیدہ آخرت کے متعلق یہ باتیں ذکر کر کے. اب پھر اللہ تعالیٰ دلیل نقلی کی طرف آ رہے ہیں. یہ غالباً آگے 10 نقلی دلائل آ رہی ہیں سابقہ انبیاء سے. پہلی دلیل یہاں دلیل نقلی اور تفصیلی ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ. یہ کوئی آج بات نہیں ہے کہ حضور ایک کتاب لے کر آئے ہیں, حضور اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے آئے ہیں اور تمہیں ایک گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو الفرقان, فرقان عطا کیا تھا, جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی دی تھی. اس کا نام کیا ہے؟ تورات. تورات کو کیا کہا؟ فرقان. تورات کو کیا کہا؟ تبارک الذی نزل الفرقان. اس قرآن کو بھی کہا گیا ہے برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا. فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان کیا کرنے والی, فرق کرنے والی. یہ کتاب نئی نہیں ہے کہ یہ سلسلہ ہم نے اب شروع کیا ہو. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ اور ہارون کو بھی فرقان عطا کیا تھا تورات کی شکل میں, وضیاء اور روشنی اور نور عطا کیا تھا تورات کی شکل میں, وذکر للمتقین, اور متقیوں کے لیے ہم نے نصیحت دی تھی تورات. اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی وہ کتاب بھی متقیوں کے لیے نصیحت تھی اور یہ کتاب بھی متقیوں کے لیے نصیحت ہے. اور نصیحت کے ھدی للمتقین کے بارے میں کیا فرمایا؟ کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. سائنس دے زمانہ کوئی نہیں آیا انہوں اس ویلے بھی آکھا اعمال تلیں گے, اعمال. سائنس آ گئی, ٹیکنالوجی آ گئی, لیکن آج کا بدھو پھر بھی نہیں مانتا. پڑھا لکھا بدھو, یہ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں یہ گمراہ کم ہوتے ہیں, یہ پڑھے لکھے گمراہ زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ مولوی کو جاہل سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہو, ہیں کوئی ماسٹر ہو, تو یہ وہ کہتے ہیں ہم اس کی بات مانیں گے. یہ مولوی کو تو وہ کہتے ہیں یہ ملا ہے, ہمیں تو مسٹر چاہیے. یہ بھی انگریز آپ کو بدیہت کر کے. تو جب ملا سے وہ بھاگتا ہے نا تو مسٹر کے پیچھے لگتا ہے, تو بالآخر وہ صحابہ کے احتساب شروع کر دیتا ہے, پھر وہ انبیاء کا احتساب شروع کر دیتا ہے, پھر وہ ہمارے صالحہ کے اوپر نکتہ چینی شروع کر دیتا ہے, کبھی وہ سنت کے اوپر نکتہ چینی شروع کر دیتا ہے. یہ ملا سے بھاگنے کا نتیجہ ہوتا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. آج تو ہم ملا کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں, حالانکہ اصلی لفظ ہے ہی ملا. یہ مولانا یا مولوی تو بعد کی پیداوار ہے, اصل ملا ہے ملا علی قاری, ملا محمد عمر. ملا اصل عزت والا لفظ اور صحیح لفظ تھا ہی ملا, لیکن ہن کہیں ملا آخو تو وہ گاٹے پہ ویسے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے. تو متقین کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یخشون ربہم, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بالغیب, بغیر دیکھے. جو رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے, رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھیں. مولانا شیر محمد صاحب اتنے تقریر پہ کرنے جمعے والے داڑے, ایک ساڑا بزرگ وہ گھن آیا جناب ایک مولوی اد کرڈے مولوی نو جانے یہ مسئلہ علم غیب انہوں کو پوچھیں وہاں بھی مولوی ہے. مولوی صاحب تقریر پتہ نہیں کیڑے عنوان تے کرے, اسے اندے وچ کھڑ ہو گیا. اس آقا مولوی صاحب مسئلہ علم غیب کلیئر کرو. علم مولوی صاحب آقا جمعے تو بعد میں تا سمجھا سا ہن میں عنوان اور اس آقا نہیں میں کہ تقریر کرنی کو نہیں دیونی, مسئلہ علم غیب شروع ہے. بابا شیروں نے سامنے شیر محمد شیروں اس آخنے وہ کدیں گھر کھڑا ہے. اس کا مسیتی تو رولا پی گیا, وہ آ گیا گھروں
انہوں نے دروازہ بالکل سامنے ہونا ہے، ہوں تو ادو ہو گیا نا، وہ آ گیا تو مولوی وہ جڑا ادکرڈا مولوی علم غیب دا مسئلہ پوچھنے کھڑا ہے نا، اعتراض کرنے والا، اس نے دو لتاں دے درمیان سر پا کے موڈے تے چاہ کے چڈیا چ پا کے چاہ کے اے ولنی چ وگا دیتے، اے ولنی اتنے سر ٹوٹیاں کونی نے کوزے پر نے اتو دوئے کوزے مار سکا نہ گن کے جانے حسنو آخنی مسئلہ علم غیب تاں کوئی پتہ ہے پچھو شیر اڑانا پیا۔ تو وہ بابا احمد خان نمبردار ہے نا، وہ مولوی اور اگے بیٹھے ہے تے جڑا اس کے گھن کے آنے والا ہے وہ نال بیٹھے ہے۔ وہ بابا احمد خان آکھا ہے گلزمان اور دادا اس آکھا بھائی شیرون ہدے بھی آویں ایک مردود مینڈ کولی بیٹھے ہی، اس آکھا اے میں مولوی اور ایمان لیں، اے ایمان اتنا پکا میں مولوی اور ایمان جڑا ایمان مولوی اور نہ ہوا تو لاتوں کی بھوت باتوں سے اے میں غیر تو گل یاد آئی تے بابا نور محمد آیا چاہے سلفی نے والد فتیال اس نے اللہ تعالیٰ نے بڑی توحید سمجھائی، بڑا زمانہ تو پتہ نہیں کمیں گزرا، لیکن میں یاد ہے بچپن ہے فاروق اعظم میں کوئی بندہ نہیں ہے جمعہ پڑھاونے والا بابے آخا میں تقریر شروع کرے نا لا الہ الا اللہ تو اس پونا گھنٹہ جمعہ تقریر کی تھی جمعے دی۔ اور مولانا خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، مولانا محمد بخش صاحب کے والد، وہ جب جماعت کے ساتھ صدیق آباد کفری میں اچالی کی جماعت گئی اور کے بابا نور محمد کو استاد میں تقریر کرنی نور محمد تے تقریر کرنی اور میں تیری تقریر سننی، اور تقریر تو بعد بابے جلے بیان کیتا نا لا الہ الا اللہ تے تو انہوں نے اللہ تک پتہ نہیں ان پڑھ آدمی اللہ تیرے دل دے ہوتے پتہ نہیں کیڑی شیاں القا کیتی، اتنے کوئی شاہ اچھالی جی جھلا شور ہے بجڑا سونا جھلا تھی وی اچھالی آوڑ تے جتھے جہان نہ کوئی پیر ہے وہ بھی چھالی آوڑ ایک کو شاہ اور آوڑے ایک تجھ تاریخ ویکو نا وہی جتنے کہ خیر چھوڑو انہوں کوئی ہتھ دی لکیریں ویکھنے ہے تیری شادی کے وے تیری قسمت کتنی آن تیری اولاد کتنی ہے وہ ویکھنے، یہ سارے کم جڑا نا لوگوں ٹھگن نے طریقے اتنے چوتر والی مسیت نال اتلے پاسے ایک موچی دی دکان جتیاں گڈے نے اتنے بابا نور محمد بیٹھا ہے، بندے گواہ آج بھی موجود ہیں تے وہ جڑا پیر وہ شاہ بنا ہے اللہ جانے ہے کہ کالا شاہ ہے میں تے جاننا اندروں شاہ ہے تو وہ تے وڑیا نا تے بابا نور محمد اٹھی کے اس نے منہ تے زور نہیں چاٹ ماری، اس آکھا میڈا کیڑا قصور ہے، اس آکھا تاں ایک کو نہیں پتہ میں اندر وڑساں تے ماں چاٹ منہ تے پتہ لگ ویسی تاں اپنا پتہ کوئی نہیں تے توں لوگاں نے دسینا ودنا، یہ حالات ہے۔ تو اللہ فرمایا متقی وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بالغیب اللہ موجود ہے یا نہیں دیکھا نے، بلکہ ہمارے لیے تو نبی کے اوپر بھی ایمان بالغیب ہے، ہم نے حضور کو دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں کہ میرا نبی خاتم النبیین ہے، امام المرسلین ہے، سید الرسل ہے، شفیع المذنبین ہے، فخر الرسل ہے، مانتے ہیں نا، تمام معجزات کے اوپر بھی ایمان، حضور کی پوری سیرت کے اوپر بھی ایمان اور حضور کی لائی ہوئی تعلیمات کے اوپر ایمان۔ آج کے زمانے میں میرے اور آپ کے لیے تو وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیب ہیں۔ جو ہم نے تورات دی تھی نصیحت متقیوں کے لیے، متقیوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بالغیب، بغیر دیکھے، وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور متقیوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ قیامت سے کدائیں کوئی ڈنڈی مارن لگا بھائی میں جے تنخواہ گینا پیاں کاغذ اٹیسٹڈ کرن نہیں گورنمنٹ اس واسطے میں دینی پئی تنخواہ پینشن بھی دینی پئی وہ اٹیسٹڈ دی بھی 1000 روپے فیس رکھی کھلا ہیں سرکاری دفتراں چ ونجو نا خیری نہ تو او آخرن کل آ ونج کیا آخرن کل آ ونج او کل وات ونج ویڑا اس کا کل آ ونج ہے جی اج میں یاد نہیں رہا صاحب اٹھی گئے وہ کل آ ونج کل مطلب کہ وے آخرت دے دھیان کو نہیں نا۔ متقی وہ ہے جو قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ایک دن میرا بھی حساب و کتاب، کسی افسر نو رشوت دی عادت ہے، وہ کسی شیخ دا مرید ہے، انہوں نے کہا حضرت کوئی رشوت میں گینا کوئی اجے وظیفہ دسوا کہ رشوت چھٹ ونے، تو انہوں نے بڑا زبردست وظیفہ دیتا، انہوں نے آخنا اپنے ٹیبل دے اتے نا ایک پرچی لا کے لکھ چھوڑ کے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بس وانا ہے، بس اس پرچی نے میری زندگی بدل دیتی، جڑے ویلے رشوت دا خیال آوے تو وہ پرچی میں ویکھا جڑی سامنے پئی تو رشوت چھٹ گئی،
اصلی عقیدہ جلے ویلے کمزور ہونا اس وقت انسان بد اعمالیاں دی طرف بہنا. تو یہ متقی ہیں. بس آخری آیت وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ, اور یہ مبارک نصیحت ہے. کیا لکھا ہوا ہے معنی آپ کا؟ یہ کون سا؟ ادھر دیکھو نا, ادھر دیکھو. ہاذا, یہ ہم نے تو موسیٰ کو تورات دی تھی, موسیٰ کو بھی ایک ذکر اور نصیحت دیا تھا. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ, اور یہ مبارک نصیحت ہے, یہ مبارک نصیحت ہے, ایسی برکت والی ہے, اسے ہاتھ میں لینا بھی ثواب, اسے دیکھنا بھی ثواب, اسے پڑھنا بھی ثواب, سمجھ آئے تب پڑھنا ثواب, بغیر سمجھے پڑھنا تب بھی کیا ہے. یہ صرف تعویذ واسطے نہیں آیا. انزلناہو, ہم نے اس کو نازل کیا ہے. آگے کیا ہے؟ افانتم لہو منکرون, کیا تم اس کے منکر ہو؟ کیا تم اس کے؟ اچھا میں تھوڑے کو پوچھنا. اللہ فرما رہے یہ مبارک کیا ہے؟ سر سارے بولو نا, یہ مبارک کیا ہے؟ نصیحت ہے. ہوں میں یہ عربی دی 3-4 گلاں سوڑے تو 3-4 سوال کر چھوڑا عربی بہن پورے کر کے آئے تو تسی میں نے کیا اکسو بھائی ساں اپنی زبان ہی دس, وگرنہ اس کا بات کا کیا مطلب ہے؟ جب اس کو سمجھا ہی نہ جائے تو نصیحت کیسے ہوگی؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مبارک نصیحت ہے, اس کو ہم نے نازل کیا ہے. جب اس کو پڑھا ہی نہ جائے, اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی جائے, اس سے بڑی بغاوت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بغاوت کیا ہوگی؟ اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے. بھئی یہ صرف دمہ واسطے نہیں آئی, دم کرو بشک, میں منع نہ کرنا. یہ تویزہ واسطے نہیں آئی, یہ صرف ختم پڑھن واسطے نہیں آئی. یہ کتاب نصیحت بن کر آئی ہے, اور نصیحت تبھی بنتی ہے جب اس کے مضمون کو پڑھا جائے, سمجھا جائے, تب یہ نصیحت ہے. جب اس کے مضمون کو پڑھا اور سمجھا نہ جائے تو پھر کس کے لیے نصیحت ہے؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو اہمیت ہی نہیں دینا چاہتا کہ اللہ تو مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے. تو اب کون کون ارادہ کرتا ہے ترجمہ پڑھنے کا؟ پکی بات ہے, ہر روز پڑھیں, فجر کی نماز کے بعد پڑھیں یا کوئی اور وقت بنا لیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے. پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکر ربہم معرضون ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة
من خردل اتینا بها وکفى بنا حاسبین ولقد آتینا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. جی میں دس ایک باری مکمل ہون دے نا کم. ہاں جی، نماز عشاء کا وقت کیا ہے؟ سفید شفق جاتے رہنے کے بعد، سفید شفق جاتے رہنے کے بعد سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے. شفق میں نے بتایا نا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو پورے آسمان کے مغربی کنارے کے اوپر سرخی آتی ہے، اس کو سرخ شفق کہتے ہیں، شفق احمر. وہ سرخی جب غائب ہو جاتی ہے تو پھر اس پورے کنارے کے اوپر سفیدی چھا جاتی ہے، اس کو شفق ابیض کہتے ہیں. جب یہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عشاء کا وقت. سانو یہ پہاڑوں کی وجہ تو نظر نہیں آنا. اگلے دن بھائی فاروق تے میں جابے نکلے نا تو اتنے سجابے نماز پڑھی مغرب دی تو میں اس نو وکھائی، میں کہ او سرخی ویکھ پورے آسمان دے اتنے شفق احمر اس نو آکھنے وقت سارے رہو میں شفق ابیض رہنا ہاں لیکن سکیس والا پہاڑ ویکھن نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کہڑے علاقے بیٹھے ہیں، تھل دا کوئی علاقہ ہے تو میں اس نو آکے یار مار سوڑا علاقہ کتنا کھلا ہے، جس پاس سے نظر ماری ہے نا آسمان ہی آسمان نظر آنا، گویا زمین آسمان ہی اتر رہے. اس وقت میں نے کہا مولوی صاحب اسا اس واسطے وسیع نظر آ کہ جدے ویکھو آسمان ہی نظر آنا تو تسا سونا والے اس واسطے تک نظر ہو جدے ویکھنے تو پہاڑ نظر ہی آنا. میں کہا چلو تیری گل بڑی وزنی بن گئی ہے، اقلیت بار نہ ہوں میں کیا آکھ سکنا. بہرحال اللہ تک نظریہ تو محفوظ فرمائے. تو کئی چیزیں تو محروم بھی ہاں، تو وہ جو شفق غائب ہوتا ہے شفق ابیض، اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق سے پہلے پہلے تک رہتا ہے. پھر جناب عشاء کا یہ سارا وقت تو عشاء کی نماز کے لیے. عشاء کا مستحب وقت کون سا ہے؟ مستحب وقت کیا ہے جس وقت میں عشاء کی نماز پڑھنا افضل ہے؟ وہ کون سا وقت ہے؟ جواب 1/3 رات تک مستحب وقت ہے. رات کے حصے کرو 3. کتنے حصے کرو؟ 3. 1/3 رات تک وقت افضل ہے. مثلا 6 گھنٹے دی رات ہے تو پہلے 2 گھنٹے جڑے نو کیون افضل. مثال دی ہے نا، 1/3 رات تک مستحب وقت ہے، اس کے بعد آدھی رات تک مباح ہے. مباح ہوا جو ادھر رب نے دسا، آدھی رات تک کیا ہے؟ مباح ہے. آدھی رات تک نماز پڑھنا یہ افضل نہیں ہے، ہو جائے گی، افضل نہیں ہے. اس کے بعد مکروہ ہو جاتا ہے. آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت کیا ہو جاتا ہے؟ اگرچہ آدھی رات کے بعد بھی وہ پڑھے ادا ہو جائے گی، ادا، لیکن وہ وقت کون سا ہے؟ مکروہ ہے، ثواب میں کمی آ جائے گی. 1/3 رات تک وقت مستحب رہتا ہے، آدھی رات تک مباح رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد آدھی رات کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ اور اگر کسی نے آدھی رات تک نہیں پڑھی، آدھی رات کے بعد کا وقت ہو گیا ہے تو وہ ضرور پڑھ لے، قضا نہ کرے. ادا پھر بھی ہوگی، قضا نہیں ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم